اور میں ہوں علی ارباز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، بڑی اور اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ پریشر بلڈنگ جاری تھی اور آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی منظوری بھی دی گئی تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد جو آج پیش کی گئی تھی پنجاب میں، جس پر 126 ارکان کے دستخط موجود تھے، اسی روز آج اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی دینے کی منظوری دی تھی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد عثمان بزدار بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ جب سے عثمان بزدار نے اقتدار سنبھالا تھا، تب سے ہی ان کے قابلیت پر، ان کے وزیر اعلیٰ شپ پر باتیں کی جا رہی تھیں اور ان کو ہٹانے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ ترین گروپ بھی سامنے آیا، علیم خان گروپ بھی سامنے آیا ان کی مخالفت میں، اور تب بھی عمران خان یہ بات پر ڈٹے رہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہیں نہیں جائیں گے۔ لیکن اب پریشر بلڈنگ کے پیش نظر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ مزید بات کریں گے، بیورو چیف لاہور رنگ ایاز شجاع نے اس پر جوائن کیا ہے۔ ایاز، بڑی خبر آ چکی ہے، کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ منظور کر لیا گیا ہے استعفیٰ ان کا؟ ایاز شجاع سے بھی رابطہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اہم خبر ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ پریشر بلڈنگ اپوزیشن کی جانب سے جاری تھی، آج تحریک عدم اعتماد پنجاب میں پیش کی گئی تھی، جس پر 126 ارکان صوبائی اسمبلی کے دستخط موجود تھے، اور اب سے کچھ دیر قبل ترجمان پنجاب حکومت یہ کہتے رہے کہ اس سے سرخرو ہو کر نکلا جائے گا۔ حسان خاور نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب میں جو عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور تمام اتحادی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی خلاف ترین گروپ بھی سامنے آیا، علیم خان گروپ بھی سامنے آیا، اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ان کو فی الفور ہٹایا جائے۔ لیکن آج وہ دن آ چکا ہے کہ عثمان بزدار اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں گے بیورو چیف لاہور رنگ ایاز شجاع۔ ایاز، اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائے گا کہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، وفاقی وزیر مملکت فاروق حبیب نے آپ سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا ہے اور اس پر اپنے اعتماد کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بھی بتائے گا کہ استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے؟ جی بالکل، مسلم لیگ کاف کے ذرائع ابھی اس سلسلے میں خاموش ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ڈاکٹر شہباز گل جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ان کی طرف سے دعویٰ کیا ہے، جبکہ وزیر مملکت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا اور وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ایاز شجاع، اب سے کچھ دیر پہلے موہنی صلاحی نے بھی کہا کہ مشاورت جاری ہے لیکن حکومت کی جانب سے پیشکش کی گئی ہے، تو کیا یہ اب جو دھندلی تصویر تھی اب کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اب پرویز الہی ہی ہوں گے اور جو مرکز میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے؟ جی بالکل، سردار عثمان بزدار کا استعفیٰ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے حکم پر لیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے ڈاکٹر شہباز گل کا اور فاروق حبیب کا، جبکہ ان کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور یہ ملاقات جو اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم اور چودھری پرویز الہی کی انتہائی مثبت ملاقات تھی، اور اس میں دونوں وزیر اعظم نے چودھری پرویز الہی سے یہ بھی درخواست کی کہ آپ اتنے دیر سے ہمارے اتحادی چلے آ رہے ہیں، مزید بھی آگے ہماری حکومت کا ساتھ دے، جس کے جواب میں مسلم لیگ کاف کی قیادت نے بھی مثبت جواب دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ایاز، یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، پرویز الہی کب سے اپنا چارج سنبھالیں گے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر؟ اگر ان کو نامزد جو کہ وزیر اعظم نے کر دیا ہے تو عملی طور پر کام کب سے شروع کریں گے؟ وہ کیا ہے، ابھی تک ان کو صرف نامزد کیا ہے بھائی، ابھی چارج کہاں سنبھالیں گے؟ ابھی تو ان کو اس سلسلے میں ووٹ آف کانفیڈنس دینا ہوگا پنجاب اسمبلی سے، یہ اس طرح چارج نہیں سنبھالا جاتا، اس کا ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا، وہ عوام کی اکثریت سے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کریں گے، اسی کے بعد وہ وزیر پنجاب منتخب ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار نجم علی خان۔ نجم صاحب، بہت تنقید کی جاتی تھی اور جب بھی تنقید بڑھتی تھی تو وزیر اعظم خود اپنے ساری مصروفیت چھوڑ کے لاہور آ کے ان کے کندھے پہ تپکی دیتے تھے کہ وزیر اعلیٰ بہت اچھا کام کریں، لیکن اب پریشر سامنے آ چکا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب گھبرا گئے ہیں کپتان بھی؟ لیکن جی یہ حکومت کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے آخری حربے ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کم از کم قومی اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو کنفیوژن ابھی تک موجود ہے۔ اگرچہ یہ دعویٰ شہباز گل صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے
حکومت کی سپورٹ بھی کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ طارق بشیر چیمہ جو کہ وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید ایک کنفیوژن یہ ہے کہ پھر اگر طارق بشیر چیمہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے تو ان کے ساتھ مونس اصلاحی بھی وزیر ہیں، انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ لہٰذا اس وقت تک جو ہے تمام کا تمام ابہام ہے، سیاستدانوں کی کلا بازیاں ہیں، دعوے ہیں، حقیقی صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اور اس میں بہت بڑا جو کردار ہے وہ چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کی طرف سے فیصلہ نہ آنا ہے، اس کی وجہ سے ابہام ہے۔ جب تک وہ اپنے کسی حتمی فیصلے کا اعلان نہیں کریں گے یہ ابہام موجود رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، نجم صاحب یہ بھی بتائے گا کہ گیو اینڈ ٹیک پر یہ جو صحافتی حلقے ہیں اس میں بات کی جا رہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک پر یہ ڈیل ہوئی ہے، مرکز میں قاف لیگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہی رہے گی، تو اگر ایسا ہے تو جو مرکز میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے تو وہ تو پھر ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اپوزیشن کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس ارکان کی تعداد پہلے سے ہی پوری ہے، اور جب ہم ان ارکان کی تعداد کو دیکھتے ہیں جو کہ حکومتی اتحادیوں سے ہٹ کر پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان ہیں اور واضح طور پہ اعلان کر رہے ہیں، تو ان کی تعداد بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ تقریباً کم از کم جو جن کے نام پکے ہیں وہ تقریباً 1.5 درجن کے قریب ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اور جب ہم وہاں پر تعداد دیکھتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ شاید یہ پوزیشن وہاں پر قاف لیگ کا ساتھ دینے سے بھی وزیر اعظم جو ہیں نہ بچ سکیں، لیکن بہرحال کوشش کرنا حکومت کا فرض ہے۔ پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ میری ابھی ایک مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں بھی ہمارے کم از کم جو ہے 2 سے 2.5 درجن ارکان کے ساتھ رابطے مکمل ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ لہذا میں جو آپ سے بات پہلے کر رہا تھا کہ دونوں طرف سے دعوے ہیں، دونوں طرف سے کوششیں ہیں، ڈوبتے کا تنکے کا سہارا ہے، انتہائی جو ہے مبہم سی صورتحال ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے دونوں طرف سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے دونوں فریق جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی وجہ سے جب سچ نہیں بولا جا رہا، فیصلوں کو چھپایا جا رہا ہے، اپنے اپنے کارڈز کو چھپایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد جو ہے اس میں نمبر اپوزیشن کے پاس کافی حد تک جو ان کے دعوے ہیں یا انہوں نے اب تک جو ثبوت پورے نظر آتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کو فائدہ ہوگا، لیکن کیا وہ وزیر اعلیٰ بن پائیں گے اس کے بعد پنجاب میں؟ تو اس سلسلے میں بھی جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کے بھی اپنے رابطے ہیں، لہٰذا اس وقت پوری کنفیوژن ہے۔ جب تک چودھری پرویز الہی اور مسلم لیگ قاف خود کوئی اعلان نہیں کرے گی، ہم کوئی بھی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ یہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ ٹھیک ہے نجم صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ایک بار پھر رخ کریں گے۔ ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایاز بتائے گا کہ اب جو بنتی ہوئی صورتحال ہے، سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ اب عروج پر پہنچ چکی ہے، نیکسٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس استعفے کا مرکز میں کچھ افیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایاز صاحب سے بھی رابطہ کریں گے، ایک بار پھر رخ کریں گے۔ نجم علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اچھا نجم صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو آج استعفیٰ سامنے آئے ہیں، پنجاب حکومت اب جو ہے نیا وزیر اعلیٰ دیکھے گی جو بھی آئے گا، لیکن مرکز میں آپ کیا صورتحال اب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب میں تو نیا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہی ہوں گے، یہ بات تو آپ لکھ لیں، لیکن وہ کس طرف سے ہوں گے، حکومت کی طرف سے ہوں گے یا اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ ہم نے پنجاب میں یہ ایک دفعہ ماضی میں بھی تاریخ دیکھی ہے کہ اس وقت تو خیر مسلم لیگ قاف کے پاس 10 ارکان ہیں، ہم نے 18 ارکان کے ساتھ یہاں پر ایک طویل عرصے کے لیے میاں منظور بٹو جو تھے ان کی حکمرانی کو بھی دیکھا ہے، وزیر اعلیٰ رہے تھے وہ، اور ان کے صرف پنجاب میں 18 ارکان تھے اور مسلم لیگ کا ایک دھڑا تھا ان کے پاس، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نقی بنے تھے تو وہ بھی جو تھے انہی ارکان کے ساتھ بنے تھے، اور اس وقت وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آصف زرداری جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ 100% مطمئن ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، آج جب ایک اجلاس تھا تو انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کہہ کر بلایا اور وفاقی جو MNA ہیں رانا ثناء اللہ خان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر، ان کو وزیر داخلہ کہہ کر پکارا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس جو اتنی اکثریت ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وفاق میں حکومت کے پاس پورے ارکان موجود نہیں ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی دلیل یہ بھی دی جاتی ہے
کہ اگر حکومت کے پاس مکمل ارکان ہوتے، 172 ممبرز ان کے پاس ہوتے، تو اتنی طویل مدت کے لیے اس تحریک عدم اعتماد کو نہ لٹکایا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ 8 مارچ کو یہ جمع کروائی گئی تھی، اور آج جب ہم 20 دن کے بعد بات کر رہے ہیں تو آج وہ ایوان میں پیش کی گئی ہے۔ ابھی مزید 7 دن اس کے اوپر جو ہے آئین کے مطابق لیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر حکومت کے پاس ارکان ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسد کیسر صاحب جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی اتنی تاخیر کرتے۔ اگر ان کے پاس ارکان ہوتے وہ اسی وقت اس تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کر دیتے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ 10-10 لاکھ بندے جمع کرنے کا ٹارگٹ دیتے رہے۔